میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر شاہانہ کی جانب سے اور میرات النساء کی تمام ٹیم کی جانب سے بہت بہت سلام پہنچے. امید ہے کہ ناظرین آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور ہم سب بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہیں. ایک بار پھر ہمارے درمیان سسٹر روبینہ خان موجود ہیں. سسٹر آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ اور آپ کا خاندان ٹھیک ہوگا. بہت بہت شکریہ شہینہ, خداوند کا شکر ہے, ہم سب خداوند میں بہت خوش ہیں. آمین. ناظرین, اگر آپ نے گزشتہ پروگرام دیکھا ہو جس میں ہم نے بات کی تھی دانشمند عورت جو اپنے گھر کی حدود کو سنبھالتی اور بہت ہی زبردست طریقے سے اور بہت ڈیٹیلڈ گفتگو کی تھی سسٹر نے, مگر آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ ٹچ ہوگا, کیونکہ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات ہے وہ جو اپنے خاندان کے لیے لڑتے ہیں, وہ جو اپنے خاندان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لڑتے ہیں. اب لڑتے کن کن صورتوں میں اور لڑائی کس نوعیت کی ہے یہ تو ہم ٹاپک میں درمیان میں گفتگو کریں گے, مگر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کلام مقدس میں سے ایک حوالے کی تلاوت کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد ہم سسٹر سے پوچھیں گے کہ اس ریفرنس کو ہم نے کیوں چنا ہے اور کیا وجہ ہے. تو میں اس کی تلاوت کرتی چلوں. پرانے عہد نامے میں سے 2 سیموئیل اس کا 21واں باب اور اس کی 10ویں آیت. تب ایا کی بیٹی رسوا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی, اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا. آمین. جی سسٹر. آمین آمین. جس طرح یہ موضوع ہے 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے آنے نہیں دیا. کس پہ آنے نہیں دیا؟ اس نے اپنے بیٹوں پر. ٹھیک ہے, یہ جو بات ہو رہی ہے, یہ جو ٹاپک ہے, یہ اس بات پہ ہے کہ یہ اپنے مردہ بچوں پر نہ ہوا کے پرندوں کو آنے دے رہی ہے اور نہ درندوں کو آنے دے رہی ہے. اور اس نے چٹان پر کیا ڈالا ہے؟ ٹاٹ ڈال لیا ہوا تاکہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے, تاکہ وہ وہیں پر رہے. اور اگر ہم اس کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ اب ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں گے 2 سیموئیل 21واں باب اور اس کی 1 تا 3 آیت تک. جی, کلام مقدس میں لکھا ہے, اور داؤد کے ایام میں پے در پے 3 سال کال پڑا, اور داؤد نے خداوند سے دریافت کیا. خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خونریز گھرانے کے سبب سے ہے, کیونکہ اس نے جبونیوں کو قتل کیا. تب بادشاہ نے جبونیوں کو بلا کر ان سے بات کی. یہ جبونی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے, اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی, اور ساؤل نے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی خاطر اپنی گرم جوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا. سو داؤد نے جبونیوں سے کہا, میں تمہارے لیے کیا کروں اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو. آگے بھی پڑھیں گے, اس سے آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, 4 آیت. جبونیوں نے اس سے کہا کہ ہمارے اور ساؤل یا اس کے گھرانے کے درمیان چاندی یا سونے کا کوئی معاملہ نہیں, اور نہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے ماریں. اس نے کہا, جو کچھ تم کہو میں وہی تمہارے لیے کروں گا. آگے بھی انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناس کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں, اسی کے بیٹوں میں سے 7 آدمی ہمارے حوالے کر دیے جائیں, اور ہم ان کو خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کے جبہ میں لٹکا دیں گے. بادشاہ نے کہا, میں دے دوں گا. آمین. آمین. یہ ہم نے 6 آیت تک تلاوت کی ہے. جی. اب جس طرح ہم نے اس کے پورے سلسلے کو جان لیا ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے داؤد سے کہا کہ ہمیں 7 لوگ لا دے. ٹھیک ہے, اور اسی میں سے ساؤل کی جو حرم تھی اس کے بھی بیٹے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں پر لٹکے ہوئے ہیں, ان کو لٹکا دیا گیا ہے. اور وہ جو عورت ہے, وہ جو ماں ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے وہیں پہ ٹاٹ اوڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے کہ تاکہ اس کے بچوں پر کوئی بھی گدھ حملہ نہ کرے, کوئی چیل بھی حملہ نہ کرے. رات کے وقت وہ درندے وہ جو جنگلی درندے ہیں ان سے اپنے بچوں کو بچاتی ہے. تو جب میں نے یہ چیپٹر پڑھا تو میں بڑی حیران ہوئی ہوں کہ مردہ بچے, ٹھیک ہے,
مردہ بچے اور جو لٹکے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کی تفصیل بڑی لکھی ہوئی ہے, اور جب میں نے اس کی تفسیر تھوڑی جاننے کی کوشش کی تو وہاں پر جو ایک درخت تھا اور وہ شاخوں والا درخت تھا اور اس پہ اس کے بیٹے لٹکائے گئے ہیں. اور میں نے ایک پکچر بھی اس حوالے سے دیکھی کہ وہ ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کی جیسے بہت بڑے بڑے ایسے شاخیں نکلی ہوئی ہیں, تو ایک بیٹا اس سائڈ میں ہے, ایک بیٹا اس سائڈ میں ہے, تو وہ لوگ وہاں پہ لٹکائے گئے ہیں. اور وہ ماں ہے جو ہر وقت دھیان رکھتی ہے کہ اس کا کہ کوئی بھی چیز میرے بچوں کو چھو نہ جائے, لے نہ جائے, جبکہ وہ مرے ہوئے بچے ہیں. اور آپ کو پتا ہے اگر کوئی مر جائے تو اس کا پروسیس بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے, جب وہ باڈی گل رہی ہوتی ہے اور باڈی میں سے بو بھی آتی ہے اور اس میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں. تو یہ کیسی ماں ہے جو بو بھی برداشت کر رہی ہوگی. ایک ٹائم آیا نا کہ پھر اس میں کیڑے بھی پڑ گئے اور ان کی وہ جو بدن پہ سے گوشت بھی جھڑ رہا ہوگا, کیڑے بھی جھڑ رہے ہوں گے. تو میں دیکھ کے اور پڑھ کے میں بڑی حیران ہوئی ہوں کہ آج زندہ بچوں کی مائیں اس طرح سے حفاظت نہیں کرتی ہیں. بالکل یہ مردہ لڑکوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ان کو لے نہ جائے, کوئی کچھ کر نہ جائے. میں تو حیران ہوں اس عورت کے پیچھے. تبھی تو اس کے لیے میں نے لکھا تھا کہ خاندان کے لیے لڑائی, خاندان کے لیے وہ لڑ رہی ہے. اور کتنے مہینے ہو گئے؟ 5 مہینے. اور آج کل تو یہاں پہ تیجا بھی پہلے پہ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, بالکل. اب سسٹم ختم ہو گیا سارا, کوئی رونا دھونا نہیں ہے. سب آرام سے آتے ہیں اور بہت ویل ڈریس ہو کے جاتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پہ جانا ہے. کپڑے سلواتے ہیں. اور جس طرح پہلے میں نے آپ کو پتا میرا بزنس تھا تو لوگ آتے ہوتے تھے فیشل کروانے کے لیے کہ جی میری ساس مر گئی, مجھے پنجاب جانا ہے, میرا سسر مر گیا, پنجاب جانا اور سب کچھ پہن کے جانا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کلام ہمیں ہماری نگاہ کس طرف کروانا چاہتا ہے. کلام ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ آج کیا مائیں اپنے بچوں کے لیے روتی ہیں جو جیتے بچے ہیں, جو نشئی بچے ہیں, جو ڈاکو ہیں, جو رازن ہیں, جو بدکاریاں کرتے بچے ہیں. کیا ہم رو رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے رو رہے ہیں؟ کیا مائیں جاگتی ہیں؟ اور یہ ماں ہے دن نہیں دیکھ رہی, رات نہیں دیکھ رہی, اور کس طرح سے اپنے بچوں کے لیے آہوزاری کر رہی ہے. اور وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کا تو پورا سرمایہ ہے نا بچے. آج کیا ہمارا سرمایہ نہیں ہے؟ بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا, کبھی خبر آتی ہے ابھی جیسے کرونا ہے تو بہت سارے ینگ ڈاکٹرز گئے, وہ ماں باپ کا سرمایہ تھے یا نہیں تھے؟ بالکل. ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں اپنے بچوں کی پڑھائیوں کے لیے, اور کتنا کتنا پیسہ ہم لگا دیتے ہیں. مگر کیا ہے, ہم پیسہ ہی صرف لگا رہے ہیں, ہم فکریں ہی صرف کر رہے ہیں, مگر ٹاٹ اوڑھ کے جو رونا ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے, جس طرح کلام میں لکھا ہوا ہے. اور مجھے یہ ورسز اتنی پسند, اور یرمیا کے صحیفے میں لکھا ہے کہ ماتم کرنے والی بلاؤ تاکہ وہ ماتم کریں اور میرے لوگ آزاد ہوں. آج ہم نے ماتم کرنا چھوڑ دیا. آج ہم ماتم تو کرتے ہیں, میرے بیٹے کے پاس اچھی نوکری نہیں ہے. آج ہم ماتم کرتے ہیں کہ وہ تھائی لینڈ گیا ہے اور سری لنکا گیا ہے اور ملیشیا گیا ہے, مگر اس کا اسائلم جو ہے وہ اپروول نہیں ہوا. آج ہم ماتم کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹری پڑھتا ہوا بچہ, اس کا فرسٹ ایئر تھا, سب کچھ اٹھا کے لے گئے ملیشیا, اور اب نہ وہ وہاں پہ پڑھتا ہے اور نہ کچھ کرتا ہے, وہ بس شرابیں ہی پیتا ہے. کیا آج ہم ماتم کرتے؟ یہ مردہ بچوں پہ ماتم کری, اس کو تو کوئی امید بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد کسی کی کوئی امید ہے؟ کلام تو نہیں بتا رہا کہ کوئی امید ہے, کوئی امید نہیں ہے. مرنے کے بعد کسی ایمانداروں کے لیے امید ہے کہ ان کو ابدی زندگی ہے, ان کے پاس ایک خوشی ایک امید ہے. لیکن اگر کوئی ایماندار نہیں ہے تو اس کے پاس کیا امید ہے؟ ایماندار کو بونا پڑتا ہے, صرف لقب نہیں ہے, ایک ٹیگ نہیں ہے, یہ کوئی رینک نہیں ہے کہ میں ایماندار ہوں. آپ کا یہاں پہ رینک لگا ہوا ہے جی سسٹر رمیرہ خان ایماندار ہے تو اس کا پورا خاندان ہی. آپ کو اس کے لیے بونا پڑتا ہے. یہ بو رہی ہے, یہ اپنے مرے ہوئے بچوں کے لیے ماتم کر رہی ہے, رو رہی ہے, کسی کو آنے جانے نہیں دے رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی. کھاتی پیتی کیسے ہوگی؟ کیا کرتی ہوگی؟ میں تو سوچ میں پڑ گئی کیونکہ مجھے کچھ آگے مل ہی نہیں رہا تھا. میں اسی کو پڑھ پڑھ کے گھوم رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ کیا کرتی ہوگی. یہ تو ہم تو اب اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اٹھاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, کپڑے پہناتے ہیں, ہاں جی اب یہ اس کلاس میں چلا گیا, اب اس کلاس میں چلا گیا. اس کے پاس تو کوئی امید نہیں ہے. بچے تو اس کے لٹکے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ابھی تک ہڈیوں کا پنجر بن گئے ہیں, اس کے سامنے سب کچھ ہوا ہے. اس کا ماتم کیسا ہوگا؟ کیسے ماتم ہوگا؟ اور جبکہ اس کو پتا بھی ہے کہ ابھی انہوں نے واپس نہیں آنا. ہمیں تو پتا ہمارے بچوں نے ہمارے گھروں میں واپس آ جانا, پڑھائی کے بعد واپس آ جائیں گے.
ٹھیک ہے, کچھ کرنے گئے ہیں تو واپس آ جائیں گے, لیکن اسے تو کچھ بھی نہیں پتا, تو بھی ماتم کر رہی ہے, تو بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں نا وہ جو بے حرمت ہو رہی ہیں وہ نہ ہو. اگر ہم 11ویں ورس کو پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے, ہاں شہینہ آپ تلاوت کر لیں. جی 11ویں آیت. اور داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل کی حرم ایا کی بیٹی رسوا نے ایسا ایسا کیا. تب داؤد نے جا کر ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو یبیس جلاد کے لوگوں سے لیا جو ان کو بیت شان کے چوک میں سے چرا لائے تھے, جہاں فلسطینیوں نے ان کو جس دن کہ انہوں نے ساؤل کو جلبوا میں قتل کیا ٹانگ دیا تھا. سو وہ ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا, اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں جمع کی جو لٹکائے گئے تھے, اور انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو ضلع میں جو بنیامین کی سرزمین میں ہے اسی کے باپ قیس کی قبر میں دفن کیا, اور انہوں نے جو کچھ بادشاہ نے فرمایا سب پورا کیا. اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی. آمین آمین آمین. تو جب پھر داؤد کو بتایا گیا ہے کہ بھائی وہ تو ہٹتی نہیں ہے اور اس کے بچوں کی تو ہڈیاں وہاں پہ لٹک رہی ہیں, تو پھر داؤد نے وہ سب ہڈیاں لی اور ایک جگہ پہ جا کر, جس طرح کلام میں ہم نے پڑھا اور سنا ہے, تو دفنائی. تو پھر خدا نے آواز کو سنا. ٹھیک ہے, یہ میں یشوع کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی, کیونکہ بعض دفعہ ہمارے پاس کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا, اور ہم فوراً سے ان کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں, ایک دم سے کوئی نہ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی قسم کھا لیتے ہیں, اور پھر ہم بعد میں اس کو پوری نہیں کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ تو یشوع نے جس طرح یشوع کی کتاب میں لکھا 9ویں باب میں, یشوع 9 باب اس کی 14ویں آیت. تب ان لوگوں نے ان کے توشہ میں سے کچھ لیا اور خداوند سے مشورت نہ کی, اور یشوع نے ان سے سلسلہ کی اور ان کی جان بخشی کرنے کے لیے ان سے عہد باندھا, اور جماعت کے امیروں نے ان سے قسم کھائی. اب یہاں پہ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا سے مشورت نہیں کی ہے, ہم بھی بعض دفعہ خدا سے, بعض دفعہ نہیں بلکہ اکثر ہم بھی خدا سے نہیں پوچھتے ہیں, اور ہم کہیں نہ کہیں وعدے عہد و پیمان کر لیتے ہیں جو کہ پھر ہم پورے نہیں کر سکتے. اب یشوع اور تمام بنی اسرائیل نے, امیروں نے, بزرگوں نے وہاں پر قسم کھا لی کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے, تم ہمارے گھروں کا اور ہیکل کا پانی بھرنا اور صفائی کرنا اور یہ سب کچھ کرنا, جب ان کو ان کی حقیقت پتہ لگتی ہے. اب آگے جب ہم لوگ دوسرا سیموئیل میں آتے ہیں جہاں پہ اس ماں کی ہم خیر خبر لے رہے ہیں, تو وہاں پہ یہ ہے کہ جو ساؤل ہے اس نے اپنی گرم جوشی میں, اپنے فخر میں آ کے ان لوگوں کو مار دیا جن کے ساتھ عہد کیا گیا تھا. تو خدا ناراض ہوا. خداوند تبھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت جلدی قسمیں نہیں کھانی ہیں, ہم نے بہت جلدی وعدے نہیں کرنے. باز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے بہتر ہے کہ تو اسے پورا نہ کرے, تو مت قسم کھا, تو منت نہیں اٹھا, ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے منت اٹھا لی, تو مگر ساؤل نے کیا کیا, اس منت کو توڑ دیا, اور پھر وہاں پر کال پڑ گیا اور وہاں پہ مینہ نہیں برسا, اور سب لوگ پریشان ہو رہے کہ کیوں. لیکن خدا نے پھر داؤد پر ظاہر کیا, یہ اس لیے ہوا ہے کہ ساؤل نے اس وعدے کو ترک کیا, اس عہد کو ترک کیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ساؤل کے گھرانے میں سے, کیونکہ اس کی حرم تھی, اس میں سے بھی اس کے بیٹے ہوئے, تو اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں لا کے دے, اس کے مردوں کو لا کے دے, تاکہ جیسے ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہم ان سے بدلہ لیں. باقی اور ہم کسی سے بھی نہیں یہ کچھ کریں گے مگر اس سے کریں گے. تو آپ دیکھیں اس پورے جو کلام میں ہے, میں نے 3 باتوں کو سیکھا. کبھی بھی گرم جوشی میں نہ آئے, کبھی بھی فخر میں نہ آئے. بعض دفعہ ہم فخر میں آ کے نا, میرے سے اچھا تو کوئی بول ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. خداوند کے بغیر, ایماندار خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. جو ایماندار نہیں وہ بڑا کچھ کرے گا, ٹھیک ہے, اور ایماندار اس کو دیکھ کے نا رشک بھی نہ کرے. جس طرح داؤد کے زبوروں میں لکھا ہوا ہے, اس نے کہا میں نے جو ایماندار نہیں نا, میں نے ان کو بڑھتے پھلتے ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن پھر وہ آگے چل کے خود اقرار کرتا ہے کہ میں غلط تھا اس چیز پہ, مجھے تو تیری حضوری میں رہنا ضروری ہے. تو ایماندار بعض دفعہ اس جگہ پر آ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو خدا کے ساتھ چلتے ہوئے بڑا ٹائم ہو گیا, تو ہمیں وہ برکت نہیں ملی. خدا نے کہا عزت, دولت, شہرت, برکت سب کچھ خداوند کی طرف سے, وہ جب چاہے جس کو چاہے وہ بخش دیتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ اختیار میں رہنا ہے, کس کے, خدا کے اختیار میں.
اگر خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، جس طرح مجھے اور آپ کو خدا نے اختیار دیا ہے، کسی نہ کسی چیز کا ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن ہم ہمیشہ ان کے تابع رہ کر ان کاموں کو کر سکتے ہیں، تبھی ہم اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ مگر ساؤل نے کیا کیا؟ ہاں، اگر ہم ساؤل کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ خدا کے خلاف ہی کام کرتا آیا، اور آپ دیکھیں اس کا انجام اور اس کے بیٹوں کا انجام۔ لیکن داؤد ہمیشہ خدا کے خادموں کی رسپیکٹ کرتا تھا، اس نے پھر اس عورت کے بیٹوں کو بھی وہاں سے اتارا اور ساؤل کے بھی سارے بیٹوں کو بھی عزت کے ساتھ قبر میں ڈالا۔ اور پھر ہم دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی گناہ ہے نا تو خدا دعا کو نہیں سنے، بالکل کوئی بھی گناہ ہے۔ اور اکثر ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف جھوٹ ہی بولا تھا۔ اکثر ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ میں نے تو صرف حسد ہی کیا تھا، خداوند یہ تو واجب ہے، خدا میں بھی تو تیری بندی ہوں، ٹھیک ہے، یا میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، مجھے جیلسی آگے، لیکن خدا تو منع کرتا ہے، کلام میں تو منع ہے۔ حسد جو ہے وہ ہڈیوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے، اور حسد در حسد وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خدا تو منع کر رہا ہے، تو اب ہم نے نا ان باتوں کو گناہ لیتے نہیں ہیں، اور جو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں نا تو وہ گناہ کے لسٹ میں سے نکل جاتی ہیں کہ یہ تو عام روٹین ہے، عام روٹین جیسے ماڈرن ازم میں اب ہم اس کو نا عام روٹین بولیں گے، یہ تو انسانی فطرت ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری باڈی میں ہے، شروع سے ہے، اس سے تو یہ گناہ نہیں، گناہ وہ ہے جو ہم باہر کریں گے، یا بہت کسی کو قتل کر دیں گے، یا کوئی زناکاری حرام کاری کر لیں گے، لیکن یہ سب گناہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں وعدہ ٹوٹا تو خدا کی نظر میں وہ گناہ ہی، بالکل وہ گناہ ہی ہے۔ اور جبکہ آج کل اگر بولے تو کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، ہاں یہ جملہ آج کل کیا ہے کہ تو سمجھتے ہیں سیف سائڈ ہو گئے ہم لوگ۔ ایسا نہیں ہے، خدا سے سیف ہونا ہے تو خدا میں ہی رہنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ امثال کی کتاب میں مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ صادق جو ہے نا قلعے میں بھاگ آتا ہے اور امن میں رہتا ہے، تو خدا کے اگر سے بچنا ہے تو پھر آپ کو خدا میں ہی پناہ لینی پڑے گی، آپ کو دنیا میں اور کوئی پناہ دے نہیں سکتا ہے۔ اور میں اکثر کہتی ہوں شیطان سے تو آپ کو خدا بچا لے گا، خدا سے آپ کو کون بچائے گا؟ زبردست، خدا سے آپ کو کون بچائے گا؟ ساؤل کو خدا ہی نے تو لوگوں کے کہنے پہ اپوائنٹ کیا گیا، وہ خدا کے کہنے پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ بادشاہ خدا کے کہنے سے نہیں بنا تھا، خدا بلکہ دلگیر ہوا تھا کہ ان کو کیا میں بادشاہ نہیں ہوں؟ تو آپ دیکھیں، اور خدا نے سب کچھ بتا دیا تھا، یہ تمہارے ساتھ ایسے ایسے کرے گا، مگر پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز ملے جو ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، ہمیں وہ چیز ملے۔ تو اور ساؤل تو شروع سے نافرمانی کرتا آیا خدا کی، یہاں پہ بھی اس نے نافرمانی کی ہے، اور آپ دیکھیں کتنے سارے لوگوں کو بھگتنا پڑا ہے۔ ہماری ایک غلطی، ہمارا ایک گناہ، ہمارا گھرانہ بھگتتا ہے، ہماری نسلیں بھگتتی ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تیری پشتوں تک وہ گناہ جائے گا، اور جب تک ہم ان گناہوں کی کاٹ نہیں کرتے ہماری زندگی آزاد اور آباد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جس طرح سے تین حصے ہیں کہ دعا کا قبول نہ کیا جانا، اس میں گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا کہ ماتم نہیں کرتی ہیں، ماتم کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچے زندہ ہیں، ہماری بیٹیاں زندہ ہیں۔ اکثر لوگ صرف بیٹوں کے لیے دعا کرتے، میں کہتی ہوں بیٹیوں کے لیے آپ کو زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیٹیاں ہی ہیں جو نسلوں کو پیدا کرتی ہیں اور نسلوں کو ترتیب دیتی ہیں، بیٹیاں ہی ہیں۔ آج بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ضرورت ہے، اور شکر گزار ہوں جو میرا یہ میسج سنے، وہ شکر گزار ہو کہ خدا نے ان کے پاس ان کے بچے زندہ ہیں، کہ وہ لوٹ کے آ سکتے ہیں۔ اس خاتون کے پاس کوئی امید نہیں تھی کہ اس کے بچے لوٹ کے آئیں گے، مگر ہم اس کی جنگ دیکھ رہے ہیں، اس کی لڑائی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے نہ پرندوں کو آنے دیتی ہے، نہ درندوں کو آنے دیتی ہے۔ آج کتنے سارے پرندے ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ہیں، آج کتنے سارے درندے ہماری بچوں کی زندگیوں میں ہیں۔ سب سے بڑا درندہ جو میڈیا گھسا ہوا، پھر دوسرا فزیکل جو دوست ہیں وہ گھسے ہوئے ہیں، اور ہم بالکل بھی نہیں، نہ ہم روک ٹوک کرتے ہیں۔ ہم دو کام تو کر سکتے ہیں نا، یا تو ہم روک ٹوک کر لیں تو یا پھر ہم دعا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ آج ہم دونوں ہی کام نہیں کرتے، کیونکہ دونوں کاموں میں نا ذرا مشکل ہے، یا تو بچے ناراض ہوتے ہیں، اور اگر دعا نہ کریں تو سیموئل نبی فرماتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ میں دعا نہ کروں اور خدا کا گناہ گار ٹھہروں۔ تو ہمیں خداون کے حضور میں اپنے ملک کے بچوں کو، اپنے شہر کے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اور ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی مردگی میں ہیں جو ابھی تک خدا کے پاس نہیں آئے ہیں،
ہمیں ان کے لیے بھی آنسو بہانے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کے لیے بھی ٹاٹ رکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میرے ان بہن بھائیوں کو بھی لے کر آ تاکہ وہ بھی تیری حضوری کو محظوظ ہو سکے, تیری حضوری سے محظوظ ہو سکے اور ہر طرح کی مشکل اور پریشانیوں میں سے گزر سکے. اور جس طرح یہ دور چل رہا ہے اور ہر طرف ہی مشکل پڑی ہوئی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خدا نے جو تسلی ہمیں دی ہوئی ہے نا وہ میں کسی اور میں نہیں دیکھتی. میں نے عرب پتیوں میں اتنی کھلبلی دیکھی ہے, میں نے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا کسی سے ہم ملتے ہیں تو جن کے بزنس ہیں وہ بڑے مشکل میں ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ آج خدا نے بزنس والوں سے بھی اچھا ہمیں رکھا ہوا ہے, بالکل, کیونکہ جب اس کا وعدہ ہے نا تو وہ وعدوں کا سچا اور پکا خدا ہے. تو وہ صرف میرا خدا نہیں, وہ میری نسلوں کا خدا ہے. جب اس خدا نے کلام میں لکھا ہے اعمال کی کتاب میں تو بچ تو تیرا گھرانہ بچایا جائے گا, تو جب ہم بچے ہیں نا تو ہمیں اس کلام پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں بچی ہوں نا تو خدا کبھی نہ کبھی میرا گھرانہ بھی بچایا جائے گا. اگر جلدی نہیں آئے ہیں تو دیر ہی صحیح مگر آئیں گے ضرور. ایمان رکھیں, بالکل ایمان رکھیں. یہاں پر سسٹر ابھی آپ جو گفتگو کر رہی تھیں اور جب بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, اگر روک ٹوک نہیں کر سکتے, مگر میں ضرور اس بات کو کہوں گی کہ آپ پیرنٹس اگر ہیں یا آپ گھر کی بڑے بھائی ہیں یا بڑی بہن ہے تو آپ کو روک ٹوک بھی کرنی چاہیے. اور یہ روک ٹوک تبھی, اب ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے شاید آپ نے آج یہ پروگرام دیکھا ہے کسی نے, وہ آج سے ہی فوراً روک ٹوک کرنا شروع ہو جائے تو ایک بالکل چینج ہو جاتا ہے ماحول آپ کا. شروع میں آپ نے شاید بہت آزادی دی ہوئی ہے اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آزادی جو ہے بہت مجھے مہنگی پڑ رہی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بگڑ رہی ہیں, تو ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور خدا کرے شاید آپ ایسے سربراہ ہیں گھر کے, ایسے پیرنٹس ہیں جو شروع سے ہی جس طرح آپ نے اپنے گھر پر عقاب کی سی نظریں رکھی ہوئی ہیں, آپ دعا بھی کرتی ہیں, آپ روک ٹوک بھی کرتی ہیں, تو ایسے بہت سارے ہوں گے ہمارے ناظرین, بہن بھائی, ہماری مائیں, ہمارے بزرگ جو اپنے گھر کو ایسے ہی لے کر چل رہے ہوں گے. جس طرح آپ نے کافی پروگرامس میں بتایا کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا, آپ کے گھر میں کسی بھی غیر مرد کی انٹری جو ہے وہ نہیں تھی. ابھی بھی ایسے خاندان ہوں گے کہ جہاں پر نہیں ہے, اور ایسے بھی ہیں جہاں پر کولیگز بھی آ رہے ہیں, آپ کے پڑوسی بھی آ رہے ہیں, آپ کے فادر کے فرینڈز بھی آ رہے ہیں اور شاید ان کے بچے بھی آ رہے ہیں اور آپ کے بھی کولیگز ہیں, کلاس فیلوز ہیں. دیکھیں ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے نا ان تمام سرکل میں موو کرنا ہے, مگر میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ اپنی حدود کو جو ہے نا وہ برقرار رکھیں اور اسپیسیفک رکھیں. آپ کا مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے کس ایریا میں الاؤ کرنا ہے اور کس سچویشن میں الاؤ کرنا ہے. کیا صرف ہم گپ شپ کرنے کے لیے مل رہے ہیں تو گپ شپ تو پھر گپ شپ ہے. میں نے ایک بات کسی سے سنی تھی کہ ایک مدر ہیں, انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح سے کی, اس پروگرام میں مجھے اچانک سے یاد آ گئی یہ بات تو میں ضرور شیئر کروں گی, کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے کو ایجوکیشن میں پڑھایا اور ان کے والد کی ڈیتھ بچپن میں ہی بچے کے ہو چکی تھی. کو ایجوکیشن میں پڑھایا اور بہت اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, مگر صرف اس باؤنڈری میں جو اس کی تعلیم سے ریلیٹڈ تھی. اس نے بہت ساری کمپٹیشنز میں حصہ لیا, اسپیچ میں حصہ لیا, مگر جب بات آتی تھی آؤٹنگ کی, پکنکس کی, گھومنے کی, وہاں پر اس کی ماں نے وہاں پر ایک لائن کھینچی ہوئی تھی, یہ لائن کراس نہیں کر سکتی کیونکہ یہ مجھ پر فرض نہیں ہے. مجھ پر فرض یہ ہے کہ میں تمہیں اعلیٰ تعلیم دلاؤں, میں تمہیں ایک اچھا اور سکسیسفل انسان بناؤں, وہ میں کروں گی, مگر یہ جو حدود ہے اس کو تم پار نہیں کر سکتی. اور اس بیٹی نے بلا چوں چرا اس پر عمل کیا اور آج ایک وہ بہت سکسیسفل بچی ہے, بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بھی ہے, مگر کہیں کہیں پر بھی وہ نیرو مائنڈڈ بھی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گی شہینہ کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ہر طرف کی میں یورپین کنٹریز کی بات کروں گی, ساری حدودیں کھول دیں, ٹھیک ہے, کہ وہ جی ہم انسانی محبت میں, انسانی حقوق میں حدود ساری کھول دیں. آج کیا ہے, ہر طرف ہلا گلا ہے یا نہیں ہے, ہر طرف پریشانی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جب ہم حدود کھول دیتے ہیں نا تو پھر کوئی بھی اندر آ جاتا ہے اور پھر جو بھی آئے گا وہ اپنا سب کچھ لے کر آئے گا. آپ دیکھیں کہ سلیمان بادشاہ ایک عرصے تک کتنے اچھے چلتے رہے, لیکن خدا نے جس چیز سے منع کیا تھا وہ چیزیں وہ اپنے اندر لے آیا, ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے ہی وہی اس کو نجات سے ہٹانے والی چیزیں بن گئی. کہ مقصد کتنے آج پوری دنیا میں کہاں نہیں ہے, کہاں نہیں ہے, ہر جگہ پہ ہے, اور بڑی بڑی اپنی چیزیں بنا لی ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے, ہماری بڑی بڑی چیزیں لے کر اپنی بڑی بڑی چیزیں بنا لی ہوئی ہیں. تو آج ہم ہر طرف سے پریشان ہیں کیونکہ ہم نے اپنی حدود, اپنی حد جو ہے نا, باؤنڈری, وہ کراس کر دی ہوئی ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے, انسانی بہن بھائی ہیں ہم, لیکن خدا نے حدود مقرر کی ہوئی, ہر چیز کی حد مقرر ہے. یہاں پر میں پہلے تو سسٹر آپ کو بہت بہت تھینک یو کہوں گی کہ آج آپ نے ان ماؤں کو, ان بیٹیوں کو اپنی حدود قائم کرنے کے لیے جو مفید باتیں بتائی ہیں اور کلام مقدس میں سے رہنمائی کی, اس کے لیے بہت بہت تھینک یو سو مچ. خداوند آپ کو بہت برکت دے. ناظرین, آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ آپ نے اپنی حدود کا تعین خود کرنا ہے. اب آپ کا پیمانہ کیا ہے وہ میں تو نہیں جانتی, مگر میرے پاس اس پیمانے کے لیے ایک نمونہ موجود ہے, وہ ہے خدا کا کلام. یہ ہمارے لیے سب سے بہترین ترازو ہے, یہ بہترین ناپنے والا آلہ ہے کہ یہ ہمیں ہر موڑ پر, ہر سچویشن میں, ہر طرح کے سرکمسٹانسز میں بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کو پڑھیے اور دیکھیے, آپ کی زندگی میں خود ہی باؤنڈریز بننا شروع ہو جائیں گی. خدا کرے کہ اس پروگرام سے وہ بہنیں, وہ بیٹیاں جو شاید اپنی حدود بنانا بھول گئی ہیں یا شاید اپنی حدود کو وسیع کر لیا ہے, خدا کرے کہ وہ آج کے پروگرام سے اپنی راہوں کو متعین کریں اور اس کو قائم کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا شروع کریں. اسی دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں, صحت کے ساتھ رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.